اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الخامسۃ لو تنازع راکب الدابۃ وقابض لجامها فیها حلف الراکب لقوت یدہ۔ مثال کے طور پر فرض کرتے ہیں اگر ایک بندہ کسی گھوڑے پر سوار ہے اور دوسرے بندے نے اس گھوڑے کا جو لگام ہے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان مثلا زید گھوڑے پر سوار ہے اور عمرو نے گھوڑے کا لگام پکڑا ہوا ہے، اور زید اور عمرو کے درمیان نزاع ہو جاتا ہے اس گھوڑے میں۔ زید کہتا ہے جو سوار ہے یہ گھوڑا میرا ہے، اور عمرو کہتا ہے جس نے گھوڑے کا لگام پکڑا ہوا ہے یہ گھوڑا میرا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر نزاع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں شہید اول فرماتے ہیں حلف الراکب، جو بندہ سوار ہے وہی قسم کھائے گا اور یہ گھوڑا اسی کے لیے ہو جائے گا، اسی کے حق میں ہم فیصلہ سنائیں گے۔ دلیل کیا ہے شہید اول کی؟ شہید اول کی دلیل یہ ہے چونکہ فرض مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑا دونوں کے تصرف میں ہے، ایک بندہ سوار ہے دوسرے نے اس کا لگام پکڑا ہوا ہے، دونوں کیا ہے ذو الید ہے۔ آگے اس نزاع کے ساتھ کچھ اور بھی نزاع آئیں گے اسی مسئلہ خامسہ میں، لیکن ایک نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو کہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نزاع جس ٹائپ کا ہو، ایک نزاع تو ابھی یہ ہے گھوڑا والا جس کو ہم نے بیان کیا، آگے اگر کسی کپڑے میں نزاع ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے، کسی گھر میں نزاع ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ سب میں ایک اہم نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ ذو الید ہے، جو صاحب الید شمار ہوتا ہے اس کو ہم نے مقدم کرنا ہے، اور جو بندہ ذو الید شمار نہیں ہوتا، جو صاحب الید شمار نہیں ہوتا، اس کو ہم نے مقدم نہیں کرنا ہے۔ ذو الید اور صاحب الید سے مراد کیا ہے؟ ذو الید اور صاحب الید سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کے اختیار میں وہ چیز ہے، جس بندے کے تصرف میں وہ چیز ہے، اس کو ہم ذو الید کہیں گے۔ مثال کے طور پر اسی مسئلے میں اگر فرض کر لیں کہ گھوڑا صرف اور صرف زید کے اختیار میں ہے، اسی کے تسلط میں ہے اور اسی کے تصرف میں ہو، اور عمرو کے تصرف میں نہ ہو، تو ہم زید کو کہیں گے یہ بندہ ذو الید ہے اور اسی کو ہم مقدم کریں گے، چونکہ جو بندہ ذو الید ہے اس کے اوپر جب کوئی بندہ دوسرا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ کرنے والا مدعی ہے، اس کے لیے بینہ لانا چاہیے، اور جو ذو الید ہے اس کو بینہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے کیا ہے قسم کھانا ہے اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ سنانا ہے۔ لیکن جہاں پہ دونوں ذو الید ہو وہاں پہ پھر کیا ہے دونوں مدعی بن جاتے ہیں، دونوں منکر بن جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے اگر جہاں پہ دونوں مدعی بنے اور دونوں منکر بنے تو وہاں پہ ہم نے کیا فیصلہ سنانا ہے اسی حساب سے چلے گا۔ تو یہاں پہ شہید اول فرماتے ہیں حلف الراکب، یہاں پہ جو بندہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، گھوڑے کی ہم نے مثال دی ہے، ورنہ کوئی بھی حیوان ہو سکتا ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور حیوان جس کے اوپر سواری کیا جا سکے۔ تو اس صورت میں جو بندہ سوار ہے وہ قسم کھائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ دونوں ذو الید ہے، فرض مسئلہ یہ ہے کہ دونوں صاحب ید ہے، گھوڑا دونوں کے اختیار میں ہے، دونوں کے تصرف میں ہے، لیکن جو بندہ سوار ہے اس کا ید قوی ہے، اس کا اختیار زیادہ ہے، اور اس کا تصرف بھی کیا ہے شدید ہے، اس کا تصرف زیادہ ہے، کیونکہ بندہ سوار ہے تو سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ زیادہ اس پہ تصرف کر رہا ہے، زیادہ اس کا تسلط ہے، جبکہ دوسرے بندے نے عمرو نے صرف اور صرف اس کا لگام پکڑا ہوا ہے، تو صرف لگام پکڑنا کیا ہے اختیار کو زیادہ نہیں کرتا، اختیار اس کا کم ہے، تصرف بھی اس کا کم ہے۔ اس لیے شہید اول فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو بندہ سوار ہے وہی قسم کھائے گا، اس کو مقدم کریں گے۔ جبکہ شہید اول کے مقابل میں ایک قول ہے جس کو فرماتے ہیں یستویان فی الدعویٰ، اس صورت میں ہم جو بندہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے اس کو ہم مقدم نہیں کریں گے، بلکہ دونوں کیا ہے مساوی ہے دعویٰ میں، دونوں مدعی بنیں گے اور دونوں منکر بنیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کیونکہ دونوں ذو الید ہیں، آپ نے خود کہا دونوں ذو الید ہے، دونوں کے تصرف میں ہے، تو جب دونوں ذو الید ہے تو پھر دونوں مدعی اور دونوں منکر بنیں گے۔ ایک کا
ید قوی ہونا اور ایک کا تصرف شدید ہونا یہ ترجیح کا موجب نہیں بنتا. اس کو شہر ثانی قوی قرار دیتے ہیں. اس نزاع کو پہلے پڑھ پھر آگے والا نزاع پڑھتے ہیں. الخامسۃ لو تنازع راکب الدابۃ وقابض لجامها، اگر راکب دابہ سے ہم نے کہا دابہ کہا جاتا ہے چوپائے کو جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، چوپائے جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، اس کے لیے دابہ کہا جاتا ہے. اور عام طور پر دابہ اس حیوان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سواری کے لیے استعمال ہو، جیسے کیا ہے، جیسے گھوڑا ہے، جیسے اونٹ ہے، اس کے لیے دابہ کہا جاتا ہے. جبکہ بہیمہ کہا جاتا ہے عام حیوان کو، کوئی بھی حیوان ہو یعنی انسان کے مقابل میں جو قابل نطق نہیں ہے اس کو بہیمہ کہا جاتا ہے. دابہ 4 پائے جس کے اوپر خصوصی طور پر سواری کرنا ممکن، اس کے لیے عام طور پر یہ دابہ استعمال ہوتا ہے. تو اگر راکب دابہ اور قابض لجام جس نے اس کا لگام پکڑا ہوا ہے اس کے درمیان تنازع ہو جائے، کس چیز میں تنازع ہوا ہے؟ فیہا فی الدابۃ، دابہ میں نزاع ہو گیا، تو حلف الراکب، راکب قسم کھائے گا. کیوں؟ لقوت یدہ وشدت تصرف، کیونکہ اس کا ید اور اس کا اختیار قوی ہے، اقوا ہے اس کا اختیار، کیونکہ وہ بندہ سوار ہے. اور وشدت تصرفہ بالنسبت القابض، اور قابض کی نسبت اس کا جو تصرف ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ شدید ہے، یہ زیادہ تصرف کر رہا ہے، کیونکہ صرف لگام پکڑنا اور سوار ہونے میں کیا ہے؟ فرق ہے. اچھا، جو بندہ سوار ہے اس کا اختیار قوی ہے اور اس کا تصرف شدید ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ ایک تو عرف ہے، آپ عرف سے پوچھیں گے تو عرف کہے گا کہ جو بندہ سوار ہے اس کا اختیار زیادہ ہے، تصرف زیادہ ہے، ایک بات. دوسری بات خود وجدان بھی دلیل ہے. آپ اپنے وجدان کی طرف مراجعہ کریں تو آپ کی ضمیر کیا کہتی ہے؟ خود انسان کی ضمیر بھی یہ کہتی ہے کہ جو بندہ سوار ہے اس کا اختیار زیادہ ہے، اور جو بندے سوار نہیں ہے جس نے صرف لگام پکڑا ہوا ہے اس کا اختیار اور اس کا تصرف کم ہے. وقیلہ، اس کے شہید اول کے مقابل میں فرماتے ہیں یستویان فی الدعویٰ، دونوں کیا ہے؟ دعویٰ میں برابر ہے. کیوں؟ لاشتراکہما فی الید، کیونکہ دونوں ید میں شریک ہے. دیکھیں اس نقطہ کو ہم نے خارج میں بھی بیان کیا، ابھی دوبارہ تکرار کرتا ہوں کیونکہ یہ کافی مفید نقطہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نزاع ہو جائے تو جو ذوالید ہے اس کو ہم نے مقدم کرنا ہے، لیکن جہاں پہ دونوں ذوالید ہو وہاں پہ ہم نے کیا ہے؟ دونوں کو شریک کرنا ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ لاشتراکہما فی الید، کیونکہ دونوں کیا ہے؟ ید میں شریک ہے، دونوں کا تسلط اور اختیار ہے اس گھوڑے کے اوپر. وقوتها لا مدخل له فی الترجیح، اور ید کا قوی ہونا یہ ترجیح میں کوئی مدخلیت نہیں رکھتا. ولہذا یہی وجہ ہے کہ چونکہ قوت ید جو ہے نا مرجح شمار نہیں ہوتا، اسی لیے لم تؤثر فی صوب بید احدہما اکثرہ کما سیاتی. آگے ایک اور نزاع آئے گا. وہ نزاع کیا ہے؟ وہ نزاع اس طریقے سے کہ اگر 2 بندوں کے پاس کپڑے ہیں، ایک کے پاس زیادہ کپڑے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس کپڑے کا حصہ کم ہے، ایک ہی کپڑے میں دونوں کا نزاع ہے، ایک کے تصرف میں زیادہ ہے حصہ اور ایک کے تصرف میں کم حصہ ہے. تو اس صورت میں جس بندے کے تصرف میں زیادہ حصہ ہے ہم اس کو مقدم نہیں کریں گے. کیوں مقدم نہیں کریں گے؟ کیونکہ ایک کے تصرف میں زیادہ ہونا اور ایک کا ید جو ہے قوی ہونا یہ موجب نہیں بنتا کہ ہم اس کو مقدم کریں، اس کو ہم ترجیح دے دیں، یہ نہیں بنتا. بلکہ ملاک کیا ہے؟ ملاک یہ ہے کہ کون ذوالید ہے اسی کو ہم نے مقدم کرنا ہے. یہاں پہ جب دونوں ذوالید ہے تو پھر آپ ایک کو مقدم نہیں کر سکتے. ایک کا ید قوی ہونا یہ کیا ہے؟ مقدم کرنے کا موجب نہیں بنتا. فهمتے؟ ولہذا اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ چونکہ ید کا قوی ہونا یہ مرجح میں سے نہیں ہے. لم تؤثر فی صوب، ایک صوب میں ایک کپڑے میں اگر نزاع ہو جاتا ہے تو وہ مؤثر نہیں ہوتا. بید احدہما اکثرہ، جس کپڑے کا اکثر جو ہے نا ایک کے ہاتھ میں، یہ بید احدہما یہ خبر مقدم ہے، اکثرہ مبتدا مؤخر ہے، یعنی اکثرہ فی ید احدہما، اس کپڑے کا زیادہ حصہ کیا ہے؟ ایک بندے کے اختیار میں ہے، تو یہ موجب نہیں بنتا کہ ہم اس کو مقدم کریں. کما سیاتی جیسا کہ آگے آئے گا. تو بالکل یہاں پر بھی اسی طرح ہے. تو جو بندہ سوار ہے اس کا ید قوی ہونے کا موجب یہ اس چیز کا موجب نہیں بنتا کہ ہم اس کو صرف مقدم کریں. وما مع الراکبی، اور راکب کے ساتھ جو ایک نقطہ ہے اضافی وہ کیا ہے؟ من زیادت نوع التصرف، نوع تصرف اس کا زیادہ ہے.
جس بندے نے صرف لگام پکڑا ہوا ہے اس میں اس کا بھی تصرف ہے، لیکن جو بندہ سوار ہے اس کا نوع تصرف زیادہ ہے، یہ لم یثبت شرعن کونہ مرجحا، یہ شرعن ثابت نہیں کیے یہ کیا بنے، مرجح بنے۔ وتعریف المدعی والمنکر منطبق علیہما، اور مدعی اور منکر کی جو تعریف ہے وہ دونوں ان دونوں کے اوپر کیا ہے، صدق آتا ہے۔ ہم زید کے اوپر مدعی اور منکر کی تعریف صدق آتا ہے، وہ ہم عمر کے اوپر کیا ہے، مدعی اور منکر کی تعریف صدق آتا ہے۔ ہم کتاب القضاء میں پڑھ چکے ہیں، مدعی اور منکر کی تین تعریفیں ہم نے کی تھی، وہاں پہ آپ مراجعہ کریں۔ ان میں سے ایک تعریف یہ ہے، المدعی اذا ترک ترک، مدعی وہ ہوتا ہے جو اگر دعویٰ کو اور نزاع کو چھوڑ دیتا ہے، نزاع سے اور دعویٰ سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ترکا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جبکہ منکر کون ہوتا ہے، منکر وہ ہوتا ہے جو دعویٰ اور نزاع سے ہاتھ اٹھائے تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ مثال یہ ہے کہ زید اپنے گھر میں رہ رہا تھا، عمرو نے آ کے اس کے اوپر دعویٰ دائر کیا اور کہا کہ یہ گھر میرا ہے، تو کون مدعی ہے اور کون منکر ہے؟ عمرو جو ہے مدعی ہے کیونکہ اس نے زید کے اوپر دعویٰ کیا ہے، اور زید کیا ہے، منکر ہے۔ اب یہاں پہ آپ تعریف کو فٹ کریں، مدعی کون ہے؟ مدعی وہ ہے جو اگر نزاع کو چھوڑ دے، نزاع سے ہاتھ اٹھائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اگر عمرو یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے دعویٰ تو کیا تھا لیکن میں اس نزاع میں نہیں پڑتا، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ زید بھی کہیں گے کہ بسم اللہ آپ چلے جائے اپنے گھر میں، آپ نے میرے گھر کے اوپر دعویٰ کیا تھا۔ قاضی بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے دعویٰ آپ نے کیا تھا، اب آپ دعویٰ سے ہاتھ اٹھا رہے تو آپ چلے جائیں، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر منکر جو ہے نزاع سے ہاتھ اٹھانا چاہے تو اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب زید کہے کہ عمرو نے میرے اوپر دعویٰ کیا ہے، میں اس دعویٰ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں اس نزاع میں نہیں پڑتا، تو عمرو بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے اور قاضی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ عمرو نے آپ کے اوپر دعویٰ کیا ہے، آپ کیسے اس دعویٰ سے ہاتھ اٹھائیں گے؟ یا تو گھر عمرو کو دے دے یا اس دعویٰ میں کیا ہے جو فیصلہ ہوگا اس کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کیا ہے ان کو نہیں چھوڑا جاتا اگر وہ کیا ہے دعویٰ کو ترک کرنا چاہے، جبکہ مدعی دعویٰ کو ترک کرنا چاہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے۔ ایک تعریف اس کی یہ ہے۔ دوسری تعریف مدعی کی وہ ہے جس کا قول خلاف اصل ہوتا ہے، منکر کا قول موافق اصل ہوتا ہے۔ تیسری تعریف مدعی وہ ہوتا ہے جس کا قول خلاف ظاہر ہوتا ہے اور منکر کا قول موافق ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہماری بحث میں آپ اس تعریف کو جو ہے نا آپ نے زید اور عمرو کے اوپر فٹ کرنا ہے۔ زید ہے گھوڑے کے اوپر سوار اور عمرو نے اس کا لگام پکڑا ہوا ہے، تو دونوں کے اوپر کیا ہے، دونوں کے اوپر مدعی کی تعریف صدق آ جاتی ہے۔ کیسے دونوں کے اوپر مدعی کی تعریف صدق آ جاتی ہے؟ اس طریقے سے دونوں کے اوپر مدعی کی تعریف صدق آتی ہے کیونکہ ان دونوں کا نزاع ہے نا گھوڑے کے اوپر۔ اگر زید کہے کہ میں اس نزاع سے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر عمرو کہیں گے بسم اللہ ٹھیک ہو گیا، یہ گھوڑا میرا ہو گیا، اسی طرح اس کو ہم چھوڑ دیں گے، زید کو چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح اگر عمرو کہے کہ میں اس نزاع میں نہیں پڑتا تب بھی کیا ہے زید اس کو چھوڑ دیں گے، بسم اللہ آپ چلے جائیں، یہ گھوڑا میرا ہو جائے گا۔ تو دونوں کے اوپر کیا ہے، مدعی کی جو تعریف ہے وہ صدق آ جاتے ہیں۔ منکر کی تعریف کو آپ لے لیں، دونوں کے اوپر صدق آتا ہے۔ منکر کون تھا؟ جس کا قول موافق اصل تھا۔ مثلا ان تعریف میں سے کسی ایک کو آپ لے لیں۔ منکر وہ ہوتا ہے جس کا قول موافق اصل ہو، تو یا موافق ظاہر، آپ موافق ظاہر کو لے لیں۔ موافق ظاہر ہے زید جو ہے نا چونکہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے تو ظہور اس چیز میں ہے، ظاہر اس چیز میں ہے کہ یہ اس کا اپنا گھوڑا ہے، اسی لیے تو اس کے اوپر سوار ہے، لہذا وہ منکر بن رہا ہے۔ اسی طرح عمرو نے گھوڑے کا لگام پکڑا ہوا ہے تو ظاہر ہی ہے کہ یہ گھوڑا عمرو کا ہے، اسی لیے تو اس نے اپنے گھوڑے کا لگام پکڑا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہر اس کے موافق ہے، لہٰذا عمرو بھی منکر بن گیا۔ تو دونوں کے اوپر مدعی اور دونوں کے اوپر کیا ہے منکر کی تعریف صدق آتا ہے۔ جب دونوں کے اوپر مدعی اور منکر کی تعریف صدق آتا ہے تو پھر آپ ایک کو مقدم نہیں کر سکتے بلکہ دونوں قسم کھائیں۔ اسی لیے شیخ ثانی فرماتے ہیں وہ ہوا قوی، یہ قول کیا ہے، قوی ہے، قیل والا، پس فیحلف کل منہما لصاحبہ، ہر ایک جو ہے نا اپنے صاحب کے لیے قسم کھائے گا، ان لم یکن بینہ، جب بینہ نہ ہو۔ دیکھیں سب سے پہلے قضاوت کا اصول یہ ہے کہ مدعی نے بینہ لے کے آنا ہے، اس کے پاس بینہ نہ ہو تو پھر منکر نے قسم کھانا ہے۔ یہاں پہ دونوں مدعی ہے اور جب دونوں کے پاس بینہ نہ ہو تو پھر دونوں بطور منکر قسم کھائیں گے۔
وَأَمَّا اللِّجَامُ، لیکن اگر گھوڑے میں نزاع نہ ہو، صرف اور صرف لگام میں نزاع ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُقْضَى بِهِ لِمَنْ هُوَ فِي يَدِهِ، تو اس صورت میں لگام جس بندے کے ہاتھ میں ہے اسی کے لیے فیصلہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لگام اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، دوسرے کا اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے زید تو گھوڑے پر سوار ہے، لیکن امر نے لگام پکڑا ہوا ہے، تو پھر لگام میں اگر کیا ہے نزاع ہو جائے تو پھر ہم امر کو مقدم کریں گے۔ وَالسَّرْجُ، اور زین جو ہے، سرج کہتے ہیں زین کو، گھوڑے کی جو زین ہے جس کے اوپر بندہ بیٹھتا ہے، تو زین میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو لِرَاكِبِهِ، زین میں اگر اختلاف ہو، پھر کس کے لیے ہے یہ زین؟ یہ راکب کے لیے، جو بندہ سوار ہے، کیونکہ جو بندہ سوار ہے وہ زین کے اوپر بیٹھا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، دوسرے کے اختیار میں نہیں۔ آگے ایک اور نزاع ہے، وہ نزاع کیا ہے؟ وہ نزاع یہ ہے کہ وَلَوْ تَنَازَعَ ثَوْبًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُهُ، اس کی طرح ہم نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ اگر دو بندوں کے پاس ایک کپڑا ہے، ایک کے پاس کم حصہ ہے، دوسرے کے پاس زیادہ حصہ ہے، اور نزاع ہو جاتا ہے اس کپڑے کے بارے میں، ایک کہ یہ پورا کپڑا میرا ہے، دوسرا کہ پورا کپڑا میرا ہے، تو شیخ ثانی فرماتے ہیں وَلَوْ تَنَازَعَ ثَوْبًا، اگر کسی ثوب کے بارے میں نزاع ہوتا ہے، یہ ثوبًا منصوب بنظر خافض ہے، وَلَوْ تَنَازَعَ فِي ثَوْبٍ، اگر کسی کپڑے میں نزاع ہو جاتا ہے، کیسا کپڑا؟ فی ید احدہما اکثرہ، جس کے پاس کیا ہے اس کپڑے کا زیادہ حصہ ہے، فی ید احدہما خبر مقدم، اکثرہ مبتدا مؤخر، یعنی اصل میں یہ تھا اکثرہ فی ید احدہما، اس کپڑے کا اکثر حصہ ایک کے ہاتھ میں ہے، تو فہما سواء، دونوں کیا ہے برابر ہے، کسی ایک کو ہم مقدم نہیں کریں گے، کیوں؟ لاشتراکہما فی الید، کیونکہ دونوں کیا ہے ید میں شریک ہے، دونوں کے تصرف میں ہے، ولا ترجیح لقوتہا، دیکھیں ید کا قوی ہونا کیا ہے مرجح میں سے نہیں، یعنی ایک کے پاس زیادہ لباس ہونا یہ کیا ہے زیادہ تصرف کو ثابت کرتا ہے، قوت ید کو ثابت کرتا ہے، لیکن یہ مرجح شمار نہیں ہوتا۔ اسی کے اوپر آگے جا کے ہم اشکال کریں گے شہید اول کے اوپر کہ آپ نے یہاں پہ تو کہا کہ فہما سوا ہے، لیکن کیا ہے پہلے والے نظام میں تو کہا کہ کیا ہے جو بندہ جس کے پاس قوت زیادہ ہے ید کی اس کو ہم مقدم کریں گے، یہ کیوں کہا ہے، اس کے اوپر اشکال کریں گے۔ والتصرف ہنا، اچھا اب یہاں پہ چونکہ شہید اول نے اختلاف تو کیا پہلے والے نظام میں کیا ہے راکب کو مقدم کیا، لیکن یہاں پہ کیا ہے کپڑے میں آ کے فہما سواء کہا، تو شہید ثانی جو ہے نا شہید اول کی طرف سے توجیہ پیش کرتے ہیں، یہ کیوں کہا شہید ثانی نے، شہید اول نے یہ پہلے توجیہ پیش کریں گے پھر آخر میں جا کے اشکال کریں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ فرماتے کہ یہ فرق کیوں ہے، تو فرق شہید ثانی فرماتے کہ فرق کی وجہ یہ ہے چونکہ پہلے والا جو نزاع ہے اس میں نوع تصرف ہی الگ ہے، دیکھیں سوار ہونا ایک الگ سے تصرف کی قسم ہے، صرف لگام پکڑنا الگ سے تصرف کی قسم ہے، ٹھیک، دونوں الگ الگ سے تصرف ہے، اور جب دونوں الگ الگ سے تصرف ہے تو پھر جو تصرف قوی ہے اسی کو ہم مقدم کریں گے۔ سوار ہونا ایک تصرف ہے، اور سوار ہونا یہ کیا ہے شدت تصرف تھا، اور اس کا ید قوی تھا، اسی لیے ہم نے اس کو مقدم کیا۔ لیکن یہاں پہ کپڑے میں آ کے ایک ہی تصرف ہے، دونوں کے پاس کپڑا ہے، جب دونوں کے پاس کپڑے ہیں تو پھر دونوں کا تصرف ایک جیسا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک کا تھوڑا زیادہ تصرف ہے، ایک کا تصرف تھوڑا کم ہے، تو پھر اس میں ہم کیا ہے ایک کو مقدم نہیں کریں گے بلکہ دونوں کو ہم کیا کریں گے برابر کریں گے۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، جہاں پہ تصرف کی کوالٹی ایک ہی ہو، جیسے کپڑے میں دیکھیں کوالٹی تصرف کی کوالٹی ایک ہی ہے، ایک ہی قسم کی تصرف ہے، لیکن تعداد تھوڑا زیادہ ہے، کمیت میں فرق ہے، چونکہ ایک کے پاس کپڑے کا مقدار زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا تصرف تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، جس کے پاس کپڑے کی مقدار تھوڑی سی کم ہے اس کا تصرف تھوڑا سا کم ہو جائے گا، اس میں تو ہم دونوں کو مساوی قرار دیں گے۔ لیکن جہاں پہ تصرف کی کوالٹی ہی فرق ہو، ایک نے سواری کیا ہوا ہے الگ سے کوالٹی ہے تصرف کی، دوسرے بندے نے صرف لگام پکڑا ہوا ہے یہ کوالٹی الگ سے ہے، تو وہاں پہ کیا ہے ہم جو بندہ سوار ہے اسی کو مقدم کریں گے، کیونکہ وہ کوالٹی ہی فرق ہے اور کوالٹی کیا ہے شدید بھی ہے۔ والتصرف ہنا، یہاں پہ صوب والے نظام میں تصرف وَإِنِ اخْتَلَفَ كَثْرَةً وَقِلَّةً، اگرچہ کثرت اور قلت کے حساب سے یہ مختلف ہے، کیونکہ ایک کے پاس تصرف زیادہ ہے ایک کے پاس کم ہے، لیکن یہ تصرف من واد واحد ایک ہی نوع سے ہے، دیکھیں ایک ہی قسم کا تصرف ہے، بخلاف الرکوب وقبض اللجام،
لیکن رکوب اور قبض لجام کے برخلاف وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ تصرف کی نوعیت ہی کیا ہے، مختلف ہے، اس لیے کیا ہے شہید نے ان دونوں میں فرق رکھا ہے۔ نعم لو کان احدہما ممسکا لہ والآخر لفظ، ہاں اگر کپڑے میں آ کے تصرف کی نوعیت ہی مختلف ہو جائے تو پھر کیا ہے، پھر وہاں پہ ہم کیا ہے پہلے والے نزاع کا حکم یہاں پہ جاری کریں۔ کیسے نوعیت ہی مختلف ہو جائے؟ لو کان احدہما ممسکا لہ، ایک بندے نے صرف کپڑا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کے قبضے میں ہے، والآخر لابسا، جبکہ دوسرے بندے نے کپڑے کو باقاعدہ پہنا ہوا ہے، تو فَكَ مَسْأَلَةِ الرَّاكِبِ وَالْقَابِضِ، تو اس صورت میں یہ کیا ہے راکب اور قابض والے مسئلے کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ تصرف کی نوعیت ہی کیا ہو گئی، مختلف ہو گئی۔ لِزِيَادَةِ تَصَرُّفِ اللَّابِسِ عَلَى الْيَدِ الْمُشْتَرَكَةِ، کیونکہ اس صورت میں جو لابس ہے، جس بندے نے کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کا تصرف کیا ہے، زیادہ ہے۔ کس پر تصرف زیادہ ہے؟ علی الید المشترکہ، ید مشترکہ پر، یعنی دونوں کا ید اس کے اوپر ہے، ٹھیک؟ زید کے پاس بھی کپڑا ہے، اس کے اختیار میں بھی ہے کپڑا، عمر کے اختیار میں بھی کپڑا ہے، لیکن زید کا نوع تصرف زیادہ ہے، اس کا تصرف زیادہ ہے، کوالٹی فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زید نے کپڑے کو پہنا ہوا ہے اور عمر نے کیا ہے صرف اپنے کنٹرول میں، اختیار میں رکھا ہوا، اس لیے کیا ہے یہ پہلے والے مسئلے کی طرف ہو جائے گا۔ وَكَذَا لَوْ تَنَازَعَ، ایک اور نزاع ہے، وہ نزاع اس طریقے سے ہے، اگر کسی غلام میں نزاع ہو جاتا ہے، زید کہہ رہا ہے کہ یہ غلام میرا ہے اور عمر کہہ رہا ہے یہ غلام میرا ہے، لیکن احد المتنازعین، مثلا زید کو آپ لے لیں، زید کا کپڑا غلام نے پہنا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا ہم صاحب ثیاب کو مقدم کریں گے یا صاحب ثیاب کو مقدم نہیں کریں؟ دیکھیں فرض مسئلہ یہ ہے، ایک غلام میں نزاع ہو گیا، زید کہہ رہا ہے یہ غلام میرا ہے اور عمر کہہ رہا ہے یہ غلام میرا ہے، اور غلام نے زید کا کپڑا پہنا ہوا ہے، تو آپ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ چونکہ غلام نے زید کا کپڑا پہنا ہوا ہے لہٰذا کیا ہے یہ غلام زید کا ہوگا، ایسا کہیں گے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَوْ تَنَازَعَ وَكَذَا، اسی طرح کیا ہے برابر ہے، کپڑے کی طرح ہے، لَوْ تَنَازَعَ فِي الْعَبْدِ، غلام میں نزاع ہو جاتا ہے، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ لِأَحَدِهِمَا، اور اس غلام کے اوپر کیا ہے، اس کے بدن کے اوپر ہے ثِيَابٌ لِأَحَدِهِمَا، دونوں متنازعین میں سے کسی ایک کیا کپڑا ہے، وَيَدُهُمَا عَلَيْهِ، دیکھیں دونوں کا اختیار اس غلام کے اوپر ہے، اس نقطہ کو میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، دیکھیں دونوں کا اختیار ہے غلام کے اوپر، کیونکہ اگر صرف ایک بندہ صاحب الید ہوتا تو پھر اس کو ہم نے مقدم کرنا تھا، وَيَدُهُمَا عَلَيْهِ، ٹھیک ہے دونوں کا اختیار اس کے اوپر ہے، تو فَلَا يُرَجَّهُ صاحب الثِّيَاب، صاحب ثیاب کو ہم ترجیح نہیں دیں گے، کما یرجح الراکب، جس طرح ہم نے راکب کو ترجیح دیا تھا اس طرح صاحب ثیاب کو ہم ترجیح نہیں دیں گے، تشبیہ معکوس ہے۔ کیسے ہم نے راکب کو ترجیح دیا تھا؟ کیوں راکب کو ترجیح دیا تھا؟ یعنی شہید اول نے، ہاں ہم نے تو نہیں دیا تھا، شہید ثانی تو نہیں دیا، شہید اول نے دیا تھا، کیوں شہید اول نے اس کو ترجیح دیا تھا؟ بِزِيَادَةِ ذَلِكَ عَلَى يَدِهِ، کیونکہ اس گھوڑے کے اوپر دونوں کا ید ہے لیکن ایک کا ید زیادہ ہے، وہ کیا تھا؟ رکوب والا، رکوب والا، بِزِيَادَةِ ذَلِكَ، کیونکہ خود رکوب زیادہ ہے کس پر؟ علی یدہ، ید کے اوپر زیادہ ہے، زید کا بھی اس کے اوپر اختیار ہے، عمر کا بھی اس کے اوپر اختیار ہے، لیکن چونکہ زید اس کے اوپر سوار تھا تو پھر اس کا نوع تصرف کیا ہو گیا؟ زیادہ، کوالٹی ہی تبدیل ہو گئی، اس وجہ سے ہم نے اس کو مقدم کیا تھا، لیکن ثیاب میں آ کے ہم اس طرح سے نہیں کہیں گے اور عبد میں آ کے اس طرح سے ہم نہیں کریں گے۔ کیوں لا یرجح؟ کیوں؟ اذ لا، یہ علت ہے فلا یرجح کی، اذ لا دخل لللبس فی الملک، کیونکہ کیا ہے ملکیت میں لبس کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ غلام نے زید کا کپڑا پہنا ہوا ہے لہٰذا غلام جو ہے نا زید کی ملکیت ہوگا، زید کا ملک ہوگا، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے، کپڑا پہننے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے، بخلاف رکوب، رکوب کے خلاف، رکوب میں کیا ہے رکوب کو دخل حاصل ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ قد یلبسها بغیر اذن مالک، لبس کو کیوں دخل حاصل نہیں؟ اس لیے نہیں ہے چونکہ ہو سکتا ہے غلام نے مالک کی اجازت کے بغیر پہنا ہو یا مالک کی اجازت سے پہنا ہو یا عاریتاً پہنا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لہذا کپڑا پہنا اس بات کا موجب نہیں بنتا کہ کیا ہے وہ غلام صاحب ثیاب کا مال ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَلْبِسُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكَهَا، مالک کے بغیر بھی تو پہن سکتا ہے، اور بقولہ یا مالک کے کہنے پر پہنا ہو، اور
عاریتی یا کیا ہے عاریتان پہنا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ آ کے اشکال کرتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دیکھیں اشکال اس طریقے سے، آپ نے کہا کہ چونکہ غلام نے زید کا کپڑا پہنا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے غلام نے مالک کی اجازت کے بغیر پہنا ہو، یا مالک کی اجازت سے پہنا ہو، یا عاریتاً پہنا ہو، لہٰذا کپڑا پہننے کو کوئی مدخلیت حاصل نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلام کیا ہے زید کا ہے۔ اب گھوڑے میں بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں نا، زید گھوڑے کے اوپر سوار ہے تو ہو سکتا ہے مالک کی اجازت کے بغیر وہ سوار ہوا ہو سکتا ہے مالک کی اجازت سے سوار ہو سکتا ہے عاریتاً وہ اس کے اوپر سوار ہوا ہو۔ تو یہی مطلب آپ گھوڑے میں کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو شہید ثانی جواب دیتے ہیں اس کا، فرماتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دونوں میں فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جہاں پہ گھوڑے میں نزاع ہو جائے وہاں پہ زید بھی صاحب الید ہے اور عمر بھی صاحب الید ہے، دونوں کیا ہے صاحب الید ہے، اور نزاع کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ زید اور عمر کے درمیان، یعنی متنازعین دونوں کیا ہے صاحب الید ہے، لیکن ایک کا ید قوی ہے، زید کا ید قوی ہے۔ کیوں زید کا ید قوی ہو گیا؟ چونکہ وہ بندہ سوار ہے اور عرف اس سواری کو کیا ہے اقوا قرار دیتا ہے، اور وجدان بھی اس سوار ہونے کو کیا ہے قوت الید اور زیادہ تصرف قرار دیتا ہے، اس وجہ سے جو بندہ سوار ہے ہم اس کو مقدم کریں گے۔ لیکن یہاں پہ غلام والے مسئلے میں غلام کیا ذوالید ہے؟ نہیں، غلام ذوالید نہیں ہے، بلکہ ذوالید کون ہے؟ جن بندے کے درمیان نزاع ہو رہا ہے وہ دونوں ذوالید ہے۔ اس غلام کے بارے میں زید اور عمر نے نزاع کیا، زید کہہ رہے غلام میرا ہے، عمر کہہ رہا ہے یہ غلام میرا ہے، تو متنازعین کون ہے؟ زید اور عمر ہے۔ ذوالید کون ہے؟ زید اور عمر ہے۔ یہ غلام اصلاً احد المتنازعین ہی نہیں ہے، وہ نزاع میں شامل ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ نزاع تو زید اور عمر کے درمیان ہو رہا ہے۔ اور ذوالید کون ہے؟ ذوالید بھی زید اور عمر ہے۔ غلام کیا ہے؟ وہ صاحب الید نہیں ہے۔ جب غلام ہی صاحب الید نہیں ہے تو پھر وہ اس نظام میں کیا ہے شامل نہیں ہے، لہذا دونوں میں فرق ہے۔ یعنی وَبِعِبَارَةٍ اُخْرَىٰ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ متنازعین کے درمیان نزاع ہوتا ہے، متنازعین کے درمیان نزاع ہے، یعنی دو بندوں کے درمیان نزاع ہے اور دونوں ہی صاحب الید ہے، لیکن ایک کا ید اقوا ہے تو ہم اس کو مقدم کریں گے، جبکہ غلام کیا ہے متنازعین میں شامل نہیں، وہ تو اصلاً نزاع کا طرف ہی نہیں، تاکہ آپ یہ کہیں کہ غلام بھی کیا ہے صاحب الید ہے اور اس کا ید قوی ہے چونکہ اس نے کپڑا پہنا ہوا ہے ایک کا، لہذا اس کو ہم مقدم کریں گے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، دونوں میں کیا ہے فرق ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَرِدُ مِثْلُهُ فِي الرُّكُوبِ، اس طرح کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے رکوب میں نہیں آئے گا۔ کس طرح کا مطلب؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے غلام نے دوسرے کا کپڑا بغیر اجازت کے پہنا ہو یا اس کی اجازت سے یا عادتاً پہنا ہو، یہ آپ رکوب میں نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے زید بغیر اذن مالک کے اذن کے بغیر سوار ہوا ہو یا مالک کی اجازت سے یا عادتاً سوار ہو، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الرَّاكِبَ ذُو يَدٍ، دیکھیں چونکہ جو بندہ سوار ہے وہ کیا ہے ذوالید ہے، بخلاف العبد، جبکہ غلام کیا ہے ذوالید نہیں۔ کیوں غلام ذوالید نہیں ہے؟ فَإِنَّ الْيَدَ لِلْمُدَّعِي لَا لِلْعَبْدِ، کیونکہ ید کس کے لئے ہے؟ مدعی کے لئے ہے جو کہ زید ہے، اسی طرح دوسرے بندے کے لئے ید ہے، لا للعبد، عبد کے لئے کوئی ید نہیں ہے۔ پس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا جہاں پہ دونوں نزاع کرنے والے بندے صاحب الید ہے اور ایک کا ید قوی ہو تو ہم اس کو مقدم کریں گے، لیکن جہاں پہ کیا ہے کپڑا ایسے بندے نے پہنا ہوا ہے جو اصلاً کیا ہے طرف نزاع ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کیا ہے مقدم نہیں کریں گے۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ، دیکھیں اسی مطلب کے اوپر متفرق، کس مطلب کے اوپر؟ کپڑا پہنے سے کیا ہے مالک نہیں بنتا، کپڑے پہنے کو کوئی کیا ہے مدخلیت حاصل، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے چونکہ زید کا کپڑا غلام نے پہنا ہوا ہے لہٰذا غلام زید کا ہوگا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اوپر ایک متفرق ہو کیا؟ مَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ يَدٌ وَلِلْآخَرِ ثِيَابٌ خَاصَّةٌ فَالْعِبْرَةُ بِصَاحِبِ الْيَدِ، دیکھیں اگر اسی غلام میں صورتحال یوں ہو جائے کہ یہ غلام ایک بندے کے اختیار میں ہے، دوسرے بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے بندے نے صرف اور صرف دوسرے بندے کا کپڑا صرف پہنا ہوا ہے غلام میں، تو ملا کیا ہے؟ ملا یہ ہے کہ جس کے اختیار میں ہے اسی کو ہم مقدم کریں گے، جس کا کپڑا پہنا ہوا ہے اس کو ہم مقدم
نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کپڑا پہننے کو اصلاً کوئی دخل ہی حاصل نہیں ہے، بلکہ اصل دخل کیا ہے؟ اصل دخل یہ ہے کہ کون ذوالید ہے اس کو ہم نے مقدم کرنا ہے، اور جہاں پہ دونوں ذوالید ہو وہاں پہ شہید اول کے نزدیک جس کا ید قوی ہے اسی کو ہم نے مقدم کرنا ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ دونوں ذوالید ہے، زید بھی ذوالید ہے کیونکہ غلام اس کے اختیار میں ہے، عمرو بھی ذوالید ہے کیونکہ غلام اس کے اختیار میں ہے، اور زید کا ید یا عمرو کا ید قوی نہیں ہے۔ کیوں قوی نہیں ہے؟ کیونکہ قوی ہونے کا ایک ہی چانس ہو سکتا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ یہ کہیں چونکہ غلام نے زید کا کپڑا پہنا ہوا ہے لہٰذا اس کا ید قوی ہو گیا، آپ یہ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ذوالید زید ہے جبکہ کپڑا غلام نے پہنا ہوا ہے۔ ٹھیک؟ اگر صورتحال یوں بن جاتی کہ زید اور عمرو کے درمیان ایک کپڑے میں نزاع ہے اور ایک زید نے ہی وہ کپڑا پہنا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید کو مقدم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ زید بھی ذوالید ہے، عمرو بھی ذوالید ہے، لیکن ایک ذوالید نے کپڑا پہنا ہوا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا ید قوی ہو گیا، ایسا کہتے ہیں۔ جبکہ یہاں پہ کیا ہے؟ طرف نزاع کوئی اور بندہ ہے اور کپڑا کسی اور بندے نے پہنا ہوا ہے، اس لیے کیا ہے؟ کسی ایک کو آپ مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُرَجَّهُ صَاحِبُ الْحِمْلِ فِي دَعْوَى الْبَهِيمَةِ الْحَامِلِ۔ تو ایک اور نزاع ہے، وہ یہ ہے کہ کسی جانور کی پشت پہ ایک بندے نے اپنا سامان رکھا ہوا، فرض کرتے ہیں ایک گدھے میں کیا ہے؟ نزاع ہو رہا ہے، اس گدھے کی پشت پہ کیا ہے؟ کسی بندے نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، دوسرے بندے نے اس گدھے کا جو لگام ہے وہ پکڑا ہوا ہے، اور دونوں کے درمیان نزاع ہو جاتا ہے اس گدھے میں کہ وہ گدھا کس کا ہے۔ تو اس صورت میں شہید اول فرماتے ہیں کہ جس بندے کا سامان اس گدھے کے اوپر ہے اسی کو ہم مقدم کریں گے، دوسرے کو ہم مقدم نہیں کریں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ فرض مسئلہ یہ ہے کہ دونوں صاحب الید ہے، ایک بندے نے لگام پکڑا ہوا ہے، دوسرے کا سامان ہے، تو دونوں صاحب الید ہو گئے، لیکن ایک کا ید قوی ہو گیا۔ کیسے ایک کا ید قوی ہو گیا؟ کیونکہ عرف بھی اور وجدان بھی اس چیز پہ دلالت کرتا ہے، ضمیر بھی اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ جس بندے کا سامان اس کے اوپر ہے اس کا ید قوی ہے، جبکہ دوسرے بندے نے صرف اس کا لگام پکڑا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ قوی نہیں۔ فرماتے ہیں وَيُرَجَّهُ صَاحِبُ الْحِمْلِ، حمل کہتے ہیں سامان کو، الحمل، صاحب حمل کو ہم ترجیح دیں گے کہاں پہ؟ فی دعوی البہیمہ، بہیمہ کے دعویٰ میں۔ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ بہیمہ اور دابہ میں فرق ہے، بہیمہ مطلق حیوان کو کہا جاتا ہے جبکہ دابہ اس حیوان کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے۔ فی دعوی البہیمہ، بہیمہ کے دعویٰ میں، الحاملہ، وہ بہیمہ جو کہ حاملہ ہے جس نے کیا ہے؟ سامان رکھا ہوا ہے اپنے پشت پر۔ وَإِن كَانَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا يَدٌ أَيْضًا، اگرچہ دوسرے بندے کے لیے بھی اس حیوان کے اوپر کیا ہے؟ تسلط اور ید ہی کیوں نہ ہو۔ کیسے تسلط ہے؟ بِقَبْضِ زِمَامٍ وَنَفْذٍ، یا تو اس کا لگام پکڑا ہوا ہے یا کسی اور طریقے سے اس کا کیا ہے؟ اختیار اس کے اوپر ہو، تب بھی ہم کیا ہے؟ صاحب الحمل کو مقدم کریں گے۔ یہ انہیں وصلے کیوں لایا؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی ایک کے لیے بھی ید نہ ہو، نہیں اگر وہ جو دوسرا بندہ ہے نا اس کے لیے ید نہیں ہے، صرف و صرف کیا ہے؟ ایک بندے نے اس کا سامان، مثال کے طور پر زید اور عمرو کا اختلاف ہو گیا، عمرو نے اس کا نہ لگام پکڑا ہوا ہے، نہ پیچھے سے وہ ہانک رہا ہے، نہ کوئی اختیار ہے، اس کا ید نہیں ہے، زید نے اپنا سامان اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو پھر زید صاحب الید ہو جائے گا، دوسرا بندہ کیا ہے؟ صاحب الید نہیں ہوگا، تو جو صاحب الید ہے اس کو ہم مقدم کریں گے۔ ایک فرض مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا فرض مسئلہ یہ ہے کہ فرض کر لے دونوں کے اختیار میں نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ زید نے اس کے اوپر اپنا سامان رکھا ہوا ہے، ٹھیک؟ تو اس صورت میں ہم کیا ہے؟ جس بندے نے اپنا سامان رکھا ہوا اس کو ہم مقدم کریے تو بالکل واضح ہے، کیونکہ دوسرے بندے کا اصلاً ید ہی نہیں ہے، صرف زید نے اس کا اپنا سامان رکھا ہوا ہے، تو خود سامان رکھنا خود اس کو صاحب الید بناتا ہے، لہٰذا زید کو ہم نے مقدم کرنا ہے، ٹھیک؟ ایک اور صورت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں کا ید اختیار ہے، زید نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے اس لیے وہ ذوالید بن گیا، عمرو نے اس کا لگام پکڑا ہوا ہے لہٰذا وہ ذوالید بن گیا۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عمرو نے اس کا لگام پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور وہ ذوالید ہے، اس کے باوجود بھی ہم زید کو مقدم کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ید
قوی ہے۔ کیسے ید قوی ہے؟ عبارت میں آ رہے ہیں، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لِلْآخَرِ، اگرچہ دوسرا بندہ جس کا سامان نہیں ہے اس کا علیہ بہیمہ کے اوپر ہے کیا ہے؟ یدن ایزن، اس کا بھی اختیار ہے۔ کیسے اختیار ہے؟ بِقَبْضِ زَمَامٍ وَنَعْوِهِ، یا تو اس کا لگام پکڑا ہوا ہے یا وہ پیچھے سے مثلا اس کو ہانک رہا ہے تو اس کا بھی ید آ گیا۔ پھر بھی کیوں آپ صاحب الحمل کو مقدم کریں گے، سامان والے کو؟ لِدَلَالَةِ الْحِمْلِ، کیونکہ سامان کا رکھنا دلالت کرتا ہے علی کمال استیلاء مالکہ علیہا، کہ مالک حمل جو سامان کا مالک ہے اس کا اس بہیمے کے اوپر کمال استیلاء ہے، زیادہ کیا ہے؟ اختیار ہے، یعنی اس کا ید جو ہے کیا ہے؟ اقوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کیا ہے؟ مقدم کریں گے، کیونکہ شہید اول کا یہی مبنی ہو گیا نا کہ جہاں پہ دونوں صاحب الید ہو اور ایک اقوا ہو تو پھر ہم نے اس کو مقدم کرنا ہے، فیرجح، لہٰذا اس کو ہم مقدم کریں، جبکہ شہید ثانی نے اس کو نہیں مانا۔ جب شہید ثانی نے کیا فرمایا؟ ملاک صرف و صرف ید کا ہونا یا نہ ہونا۔ وفی الدروسی، دیکھیں ہم نے کہا تھا نا کہ آخر میں شہید اول کے اوپر اشکال آئے گا، وہ یہ اشکال یہی ہے، وفی الدروسی سوا بین الراکب ولابس الثوب وذی الحمل فی الحکم۔ فرماتے ہیں کہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ کتاب دروس میں شہید اول نے تینوں کا ایک ہی حکم بیان کیا ہے، وہ ہوا حسن، یہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ جبکہ کتاب لمعہ میں کیا کہا؟ کتاب لمعہ میں جہاں پہ گھوڑے میں نزاع ہو گیا تھا وہاں پہ ہم شہید اول نے فرمایا کہ جو بندہ سوار ہے اس کو مقدم کریں گے، دوسرے کو مقدم نہیں کریں گے، اگرچہ دونوں کیا ہے؟ ذلیت ہے۔ جہاں پہ غلام میں نزاع ہو گیا تھا اور ایک بندے کا لباس پہنا ہوا تھا وہاں پہ شہید اول نے کیا فرمایا؟ سواؤن، دونوں کیا ہے؟ برابر ہے، یہ کہا۔ اور جہاں پہ حیوان میں اختلاف ہو گیا، جہاں پہ ایک بندے کا سامان ہے وہاں پہ کیا فرمایا شہید نے؟ شہید نے کہا کہ جس بندے کا سامان ہے اس کو ہم مقدم کریں گے۔ تو ان تینوں میں کیا ہے؟ الگ الگ حکم ہو گیا۔ پہلے اور آخر والے میں تو کہا کہ جس کا ید قوی ہے اسی کو ہم مقدم کریں گے، جبکہ غلام والے میں کیا کہا؟ سواء، دونوں کیا ہے؟ برابر ہے، یہ کہا نا لمعہ میں، جبکہ دروس میں تینوں کا ایک ہی حکم بیان کر دیا ہے، وہ ہوا حسن، اور یہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ اچھا، دروس میں جب میں نے دیکھا کہ شہید نے تینوں کو برابر قرار دیا ہے تو کیا حکم بیان کیا ہے تینوں کا، وہ دیکھا لیکن مجھے نہیں ملا، دیکھا تھا دروس لیکن مجھے نہیں ملا۔ لیکن یہاں پہ جواہر فخریہ والے نے لکھا ہے کہ کتاب دروس میں شہید نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ رجح قول الراکب فی الفرض الاول، دیکھیں پہلے مسئلے میں راکب کے قول کو مقدم کریں گے، دوسرے مسئلے میں لابس کے قول کو مقدم کریں گے، اور تیسرے مسئلے میں صاحب حمل کے قول کو مقدم کریں، یعنی تینوں کا ایک جو حکم بیان کرے، ایک ایک بندے کو مقدم کرنا ہے، سوا یہ برابر ہونے کا، اشتراک کا حکم نہیں لگایا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ وہ ہوا حسن، یہ بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ لیکن شہید اول کے نظریے کے مطابق ٹھیک ہے کہا ہے، ہاں، لیکن شہید ثانی نے تو یہ نہیں کہا تھا نا کہ صرف راکب کو مقدم کریں گے، صرف لابس کو مقدم کریں گے، یا صرف صاحب حمل کو مقدم کریں گے، نہیں، شہید ثانی کے مبنا کے مطابق تو تینوں میں برابر ہونا چاہیے، کیونکہ کیا ہے؟ ملاک ید کا ہونا یا ید کا نہ ہونا ملاک ہے، قوت ید کیا ہے؟ ملاک نہیں ہے شہید ثانی کے نزدیک، اس لیے یہ شہید ثانی کے نزدیک کے مطابق حسن نہیں ہے، بلکہ شہید اول کے اپنے مبنا کو دیکھ کر ہم اس کو حسن قرار دیں گے، کیونکہ تینوں کو کیا ہے؟ تینوں میں سے ہر ایک کو کیا ہے؟ ہر ایک کی ید قوی ہے، ایک کی ید قوی ہے تینوں میں، تو پھر جس کی ید قوی ہے شہید اول کے اپنے مبنا کے مطابق اس کو مقدم کرنا چاہیے۔ آخری نزاع یہ ہے کہ فرض کر لیں دو منزلہ گھر ہے، ٹھیک، نیچے ایک منزل ہے اور اوپر ایک منزل ہے، لیکن ساتھ میں اوپر منزل کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے، وہ فرض کرتے ہیں۔ اب فرض کر لیں نیچے ایک منزل ہے وہ ہے زید کا، اوپر ایک منزل ہے جس میں ہے دونوں کا نزاع، اس منزل کے ساتھ ایک اور کمرہ بنا ہوا ہے، وہ کمرہ ہے عمر کا، اس میں بھی، اس کمرے میں بھی نزاع نہیں ہے، نیچے والے منزل میں بھی نزاع نہیں، ان کا نزاع ہے اوپر کی منزل میں، وہ کس کا ہے؟ اور اوپر منزل کا دروازہ جو ہے عمر کے کمرے کی طرف کھلتا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے، عمر کا کمرہ ہے، اوپر والے منزل کا جو دروازہ ہے نا وہ کیا ہے؟ عمر کے کمرے کی طرف کھل رہا ہے، اور اوپر والے منزل میں نزاع، زید کہہ رہے یہ منزل میرا ہے اور عمر کہہ رہے کہ یہ منزل میرا ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ آیا اوپر والی جو منزل ہے وہ عمر کے تصرف میں ہے یا نہیں ہے؟
کیا ایسا ہے کہ صرف اوپر والے منزل کا دروازہ امر کی طرف کھل رہا ہے، ایسا ہے، یا باقاعدہ امر کے تصرف میں ہے، اس کا آنا جانا رہنا سونا، ٹھیک، وہاں پہ باقاعدہ تصرف میں کیا ہے؟ اگر امر کے تصرف میں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم امر کو مقدم کریں گے۔ لیکن اگر وہ امر کے تصرف میں نہیں ہے، صرف و صرف کیا ہے؟ اس کی طرف دروازہ کھل رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کیا ہے؟ زید کو مقدم کریں گے۔ فرماتے ہیں وَكَذَا، اسی طرح ہے، یُرَجَّحُ صاحب البیت، صاحب بیت کو ہم مقدم کریں گے، یعنی نیچے والا جو زید ہے نا، نیچے والے منزل کو ہم مقدم کریں گے، فی دعوی الغرفۃ، غرفہ کے دعویٰ میں۔ غرفہ سے ہم نے کہا نا بیت سے مراد نیچے والا منزل ہے، غرفہ سے مراد اوپر والے منزل ہے، تو اوپر والے منزل کے دعویٰ میں ہم کیا ہے؟ صاحب البیت کو مقدم کریں گے۔ کون سا غرفہ؟ الکائنتی علیہ، وہ غرفہ جو کیا ہے؟ بیت کے اوپر ہے، کیونکہ اوپر والی منزل کیا ہے؟ نیچے والے منزل کے اوپر ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ بَابُهَا مَفْتُوحًا إِلَى الْمُدَّعِ الْآخَرِ، دیکھیں اگرچہ اس کا دروازہ جو ہے، اس غرفے کا دروازہ کیا ہے؟ کھل رہا ہے إِلَى الْمُدَّعِ الْآخَرِ، دوسرے مدعی کی طرف، یعنی اوپر امر جو ہے جس کا ایک الگ سے کمرہ ہے اس کی طرف وہ کھل رہا ہے، پھر بھی ہم کیا ہے؟ زید کو مقدم کریں۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا، کیونکہ یہ غرفہ جو ہے اوپر والی منزل، موضوعۃ فی ملکہ، صاحب بیت کی ملک کے اوپر ہے، اس کے دیوار کے اوپر ہے یا اس کی چھت کے اوپر ہے۔ وَهُوَ، اس کی ملک کیا ہے؟ ہواء بیتہ، اس زید کے گھر کا ہوا اور فضا ہے۔ آپ نے کہا اوپر والے منزل نیچے والے منزل کے ملک میں ہے، تو وہ ملک سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ ہواء بیتہ، زید کے گھر کا فضا ہے، کیونکہ جب آپ کسی گھر کے مالک ہیں تو پھر اس گھر کی فضا کا بھی آپ مالک ہے، آسمان تک اوپر عرش تک بھی جو ہے نا سب کا آپ مالک بنتا ہے۔ اسی طرح نیچے قرار میں بھی کیا ہے؟ جتنے نیچے چلا جائے آپ اس کا مالک بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ اوپر والی جو منزل ہے نا وہ زید کے فضا میں ہے، زید کے ہوا میں ہے، اس لیے کیا ہے؟ اوپر والے منزل بھی زید کے لیے ہونا چاہیے۔ وَمُجَرَّدُ فَتْحِ الْبَابِ إِلَى الْغَيْرِ، صرف اس کا دروازہ جو ہے نا امر کی طرف کھلنا، لا یفید الملک، وہ اس کیا ہے؟ ملک کا فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھیں یہاں پر بھی اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ذوالید ہے اس کو ہم نے مقدم کرنا ہے۔ یہاں پہ ذوالید کون ہے؟ ذوالید زید ہے، کیونکہ اوپر والے منزل کا صرف دروازہ اس کی طرف کھل رہا ہے، تو وہ ذوالید نہیں بنے گا امر، بلکہ کون ذوالید بنے گا؟ زید ہی ذوالید بنے گا، چونکہ اوپر والے منزل نیچے والے منزل کے اوپر ہے، اس کی زید کی ملک میں ہے، اس لیے زید ذوالید بنے گا، امر ذوالید نہیں بنے گا۔ لیکن اگر دونوں ذوالید بنے، زید بھی ذوالید بنے، امر بھی ذوالید، کیسے زید اور امر دونوں ذوالید بنے؟ امر کے تصرف میں ہو، ایک طرف سے دیکھیں تو وہ امر جو ہے نا اوپر والی منزل میں تصرف کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی ذوالید ہے۔ دوسری طرف سے دیکھیں تو پھر اوپر والی منزل زید کے گھر کے اوپر ہے، تو پھر یہ بھی ذوالید ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کس کو مقدم کریں گے؟ امر کو مقدم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کا ید بالذات ہے، دوسرے کا ید بالتبع ہے، تو جس کا ید بالذات ہے اس کو مقدم کریں۔ کیسے؟ زید کا کس کا ید بالذات ہے؟ امر کا، کیونکہ امر جو ہے نا باقاعدہ اس میں تصرف کر رہا ہے، تو خود تصرف تقاضا کرتا ہے کہ اس کا اختیار ذاتی ہے، ٹھیک؟ جبکہ زید کا کیا ہے؟ زید کا یہ ہے کہ صرف اور صرف اوپر والی منزل آپ کے فضا میں ہے، آپ کے گھر کی دیواروں کے اوپر یا آپ کے گھر کی چھت کے اوپر ہے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا ید اور تصرف کیا ہے؟ طبعی ہے، لہٰذا کیا ہے؟ امر کو مقدم کریں گے۔ ہذا، یہ زید کو مقدم کرنا، اذا لم یکن، جب نہ ہو، من الیہ الباب، جس کی طرف اوپر والے منزل کا دروازہ ہے وہ امر ہے، ٹھیک ہے؟ اذا لم یکن من، وہ امر نہ ہو، متصرفا فیہا، اس میں تصرف نہ کر رہا ہو، بسکنا وغیرہ، وإلا اگر وہ تصرف کر رہا ہے تو قدم، اس کو مقدم کریں۔ کیوں؟ لأن یدہ علیہا، کیونکہ اوپر والی منزل جو غرفہ کے اوپر اس کا جو اختیار ہے وہ بالذات ہے۔ کیوں بالذات ہے؟ لاقتضاء التصرف لہو، کیونکہ خود تصرف جو ہے نا ذات کا تقاضا، لہو یعنی للذات، تصرف ذات کا تقاضا کرتا ہے۔ جب ایک بندہ کسی چیز میں تصرف کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ تصرف تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا اس کے اوپر جو اختیار ہے وہ ذاتی ہے، ذاتی اختیار ہے، بالذات ہے۔ وَيَدُ مَالِكِ الْهَوَىٰ، لیکن جو مالک ہوا ہے زید، کیونکہ زید جو ہے نا اس فضا کا مالک ہے، اس کا اختیار بالطبعیت، طبیعت ہے، کیونکہ زید جو ہے نا، زید اوپر والے منزل میں تصرف نہیں کر رہا، فرض مسئلہ یہ ہے کہ زید تصرف نہیں کر رہا، صرف اور صرف اس کے فضا میں ہے وہ، تو یہ کیا ہے؟ بالطبعیہ ہے،
والذاتیۃ اقوا، ذاتی کیا ہے؟ اقوا ہے۔ دیکھیں وہی شہید اول کا جو مبنا تھا کہ یہ بھی ذوالید ہے اور یہ بھی ذوالید ہے، تو جس کا ید اقوا ہے اس کو ہم نے مقدم کرنا ہے، تو ذاتی ہونا کیا ہے؟ اقوا ہے، اس لیے اس کو ہم مقدم کریں گے۔ لیکن ایک احتمال یہاں یہ بھی ہے، وہ کیا؟ ما احتمال تساوی، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ تساوی کا بھی احتمال ہے اس صورت میں، اگر امر کے تصرف میں ہو تب بھی مساوی ہے دونوں، کیوں؟ لثبوت الید من الجانبین فی الجملہ، دیکھ وہی شرح ثانی کا مبنا کہ فی الجملہ دونوں کا ید یہاں پہ ثابت ہے، زید کا بھی ید ہے اور امر کا بھی ید ہے۔ فی الجملہ کیوں کہا؟ ایک کا ذاتی ہے اور ایک کا طبعی ہے۔ وَعَدَمِ تَأْثِيرِ قُوَّةِ الْيَدِ، دیکھیں جس طرح شرح ثانی نے کہا تھا کہ اگر دونوں کا ید وہاں پہ ہے لیکن ایک کا ید قوی ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ملاک نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ہمارے نزدیک کیا ہے ملاک؟ ید کا ہونا یا ید کا نہ ہونا، جس طرح شرح ثانی نے کہا۔ والحمدللہ رب العالمین۔